تمام کو میں خیر مقدم کر رہا ہوں. جب سے میں نے سنا بہت ساری باتیں، اس کے اندر ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ اردو زبان کی ترقی کرے. ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ اردو کیسا ترقی کریں گے. اردو زبان ہماری مادری زبان ہے. یہ بولنے کے لیے بہت اچھی ہے، سننے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اس کو آج عمل کرنے کے میدان میں ہم سب پیچھے ہیں. میں آج اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے انگلش میڈیم کی طرف متوجہ کروں. ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ ہم ان کے روزگار کو بنانے کے لیے حالات کی بنسبت ہم انگلش میڈیم کو زیادہ توجہ دیں گے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج شہر کے علاوہ تلنگانہ کے دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے، نلگونڈا، کریم نگر، نظام آباد، ورنگل اور عادل آباد، کئی مساجد کے بورڈ میں اعلانات پہلے اردو میں ہوتے تھے. پرکٹنا یہ روز مسجد میں جلسہ ہوتا تھا. بہت بڑا افسوس ہوتا، مسجد میں جلسے کا اعلان امام صاحب تیلگو میں کر رہے ہیں اور نوٹس بورڈ میں تیلگو میں ہے. شہر میں اس سے پہلے ہمارے مقرری نے بتایا بہت سارے مدارس ہیں شہر میں، اردو بولنے والے بہت زیادہ ہیں. بہت بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم یہ سوچنا ہے کہ ہماری مادری زبان ختم ہو رہی. شادیوں میں تیلگو میں بات کر رہے ہیں، کوئی فون آیا تیلگو میں بات کر رہے ہیں. اضلاع میں جب جا کے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہن سہن تیلگو میں بات ہو رہی. بہت افسوس ہوتا. اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کو بچانے کے لیے، جیسا ہمارے ریاض صاحب اور اس سے پہلے ہمارے بڑے لوگوں نے کہا کہ گھر گھر اردو پڑھانے کا ایک پروگرام بنانا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر ہم کام کریں گے سب مل کے تو اردو بچانا بھی ہے، گھر گھر اردو پہنچانا بھی ہے. تو جب ہماری اردو ترقی ہوں گی، آپ دیکھو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اردو اخبار کا سرکولیشن بہت مشکل سے 100 رہتا. ایناڈو، آندھرا جیوتی، ساکشی کا سرکولیشن 1 لاکھ نہیں تو 2 لاکھ رہتا. آج بھی اردو اخبار دنیا پوری ترقی کری، لوگ پلین میں چلے جا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، چاند میں جا رہے ہیں. آج بھی اردو اخبار کون سا بھی ہو بس سے آ رہا. اتفاق سے رات میں بس مس ہو گئی، اخبار مس. اردو کا یہ حال ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. اب مینجمنٹ سے بات کریں گے تو آمدنی کے حساب سے وہ لوگ کام کریں گے. تو اردو کس طریقے سے ہماری کمزور ہو رہی. اگرچہ ہمارے لوگ اردو اخبار کے خریدار بنیں گے، ایک 500 اخبار بکنے والا ہے، وہ لوگ ایک کار بنائیں گے، کسی کار کو اٹیچ کر کے بھیجیں گے تو انکم کے حساب سے ایکسپینڈیچر ہوگا. تو اس طریقے سے ایک نقصان ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے. اردو کا سارا مضمون، لٹریچر، قرآن و حدیث کا زیادہ اردو زبان کے اندر ہے. ہمارے بچے آج اردو سے دور ہونے کی وجہ سے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے، ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، بہن بھائی کی عزت نہیں کر رہے، بیوی شوہر کی عزت نہیں کر رہے. یہ کیوں؟ ہماری زبان سے دور ہونے سے ادب سے دور ہو گئے. کہ غور کیجیے، آج مسلمان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، پہلے پولیس اسٹیشن یا کوئی عدالت جانا بولے تو بہت افسوس کرتے تھے، ارے فلاں صاحب پولیس اسٹیشن گئے. آج دیکھو کورٹ کے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر مسلمان برقعے والے دوسرے لوگ رہے ہیں. کیوں؟ ہم ادب سے دور ہونے سے. اگرچہ ہم ادب کے دائرے میں رہتے تو برابر ہم کو خوف خدا رہتا تھا، اللہ کا ڈر رہتا تھا. تو اردو بچانے کے لیے جو پہل کر رہے ہیں بالکل بہت اچھی بات ہے. حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں بھی ہم اس کو سب مل کے کام کریں گے. ہر گاؤں گلی گلی پھر کے یہ کام کریں گے. اس سے پہلے ہمارے
सिफत साहब बताए, मस्जिद के अंदर इतवार के दिन एक छोटा मदरसा, पहले 2 ही बच्चे आने दो, 1 बच्चा आने दो, बराबर हम उसको शुरू करेंगे तो कल क्या होता, वो बच्चे सीखते सीखते उर्दू सीखते, कुरान और हदीस का ट्रांसलेशन सीखते। तो ये चीज मसाजिद से हम शुरू करना। आज देखो अरबी मदारिस जितने भी हैं, अजला में लो, शहर में लो, बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे हैं, हमारे बच्चे कौन है, वो लोग आगे उर्दू सीख के जा रहे हैं, हमारे बच्चे उर्दू सीख रहे हैं। और अजला के अंदर तकरीबन उर्दू मदारिस बंद होने के करीब है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं। आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे नलगोंडा, वरंगल, महबूब नगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे। उर्दू असातिज़ा को दूसरे यानी तेलुगु में या इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुआ। अहम बात और ये बताना चाह रहा हूं कि हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी जो भी है, इससे पहले की जो हुकूमत हुई, क्या करे क्या नहीं करे हम उसके ऊपर नहीं सोचना है। नई हुकूमत आई है, इससे हम अच्छी उम्मीद रखना है। और हम सब मिलके, चीफ मिनिस्टर थे शबीर अली साहब है, शमशी भाई भी है, फरद साहब है, इससे पहले बताया जैसा, सब मिलके हम एक नुमाइंदगी करेंगे। भाई हर गांव के अंदर, हर मंडल के अंदर उर्दू मीडियम सिखाने का स्कूल कायम किया जाए और वहां पे जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ तनख्वाह दी जाए, 5,000, 10,000, 2,000, जो भी हुकूमत से हो। उससे इनकम जब आ रही तो पढ़ाने वाले को भी डिस्टर्ब होगी और किताबों की वगैरह जो भी चीजें हैं ये चीजें होंगी। तो इसलिए बराबर हुकूमत से नुमाइंदगी सब मिलके करेंगे, हम भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे, लेके जाके मिला के बात करेंगे। दूसरी और एक बात यह है कि उर्दू के लिए सारी दुनिया के अंदर, रियाज में बोले ऐसा, उर्दू दफन नहीं हुई, उर्दू है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हैदराबाद के अलावा दूसरे जगह ये उर्दू खत्म होते जा रही। आप कभी हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह जाके देखें कैसा माहौल रहता उर्दू के लिए। तो ये चीजें हम गौर करना है। उर्दू बचाने के लिए, घर घर उर्दू पहुंचाने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हुकूमत से बराबर जो उर्दू के लिए इमदाद कर रहे हैं इदारों को और उर्दू की तरक्की के लिए बिल्कुल काम करेंगे। मुझे जो मौका दिया गया है, मुस्तफा अली सरवरी साहब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काफी सारी बातें दोस्तों ने कही। मेरा नाम एफएम सलीम है और जैसा कि सरवरी भाई ने कहा कि कुछ अपने बारे में भी बताएं। मेरा जो ताल्लुक है महाराष्ट्र, यहाँ से महाराष्ट्र में एक गांव है बहुत छोटा सा, 210 किलोमीटर है हैदराबाद से। वहां जब मैंने आंखें खोली, वहां कोई उर्दू का स्कूल ऐसा कोई था नहीं, अभी भी नहीं है, अभी शायद एक खुला है। तो मैं मराठी मीडियम से ताल्लुक रखता हूँ। हैदराबाद में आने के बाद मैंने रहनुमा दक्कन के जो फिल्म के इश्तेहार होते थे उसको मतलब फिल्में देखने के लिए कि कौन सी थिएटर में कौन सी फिल्म लगी है वो जानने के लिए उर्दू थोड़ी सी इम्प्रूव की, मतलब थोड़ा सा इस्लाह की। और बाद में अल्लाह का करम ये रहा कि हमने उर्दू में डिग्री और पीजी उर्दू मीडियम से की। अभी अखबारों के लिए लिखता रहा हूँ पिछले 20, 25, 30 सालों में। अखबार से शुरुआत करता हूँ। अखबार खरीदने की बात हुई, अखबार बेचने की बात हुई, तो ये बात शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अखबार अभी अखबार वाले बेचना नहीं चाहते। अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने की कोई पॉलिसी अखबार के पूरे जितने भी अखबार हैं वो खुद अखबार अभी बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अखबार बढ़ाने में उनका नुकसान है। ये गुजार करना चाहूंगा। वो मैं चूंकि हिंदी अखबार से ताल्लुक रखता हूँ और उर्दू अखबार से भी ताल्लुक रखता हूँ और मालिकान की एक कमेटी में भी मैं रहूं, तो वहां ये पॉलिसी है कि अब अखबार की जो प्रिंटिंग है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर उर्दू की मदद ही करना चाहते तो एक तजवीज अच्छी आई थी
کہ اردو کے اخبارات کو اشتہار دیے جائیں، وہ اچھا طریقہ ہے. اور جو خریدنے والی بات ہے تو اخبار کے جو مالکین ہیں ان سے روابط کر کے جو بھی ہم میں سے جو لوگ ہیں ڈیجیٹل فارمیٹ کو اچھا بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اخبار کی مدد کی جا سکتی ہے. تو کیسے کی جا سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے ہم مستقبل میں بات چیت کریں اس تعلق سے. یہ اخبار کے بارے میں تھا. کچھ باتیں اور بھی آئیں، جیسا کہ میں زبان کا طالب علم رہا ہوں تو زبان کی جو ترقی ہے وہ اس کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ہو تو ترقی ہوتی ہے، تو نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر حکومت کا ہاتھ ہو سر پہ تو زبان بڑھ سکتی ہے، یا تو مذہب کا ہاتھ ہو سر پہ تو زبان بڑھ سکتی ہے، یا پھر روزگار کا ساتھ ہو تو زبان آگے بڑھ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اردو کی کچھ ٹرینیں اس معاملے میں چھوٹ چکی ہیں. حکومت کا جو ہاتھ تھا وہ اب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریاستی حکومت کا کچھ ہاتھ کا کچھ حصہ ہو ابھی. مرکزی حکومت پوری طرح سے پورے ادارے جو ہے وہ ڈسفنکشن ہو چکے ہیں، چاہے وہ ترقی اردو بیورو ہو اور بہت سارے جو ادارے ہیں جو کام کرتے تھے، اسکالرشپ کے جو ادارے ہیں وہ حکومت نے جان بوجھ کے بند کیے ہیں. اب وہ جب تک کہ میں سیدھے بولوں گا کہ بی جے پی حکومت جب تک رہے گی وہ ادارے نہیں کھلیں گے، اس پہ کام نہیں ہوگا وہاں. تو حکومت کا جو سایہ تھا اردو کے سر پہ وہ جو ٹرین ہے وہ چھوٹ چکی ہے. میرے بھائی جو یہاں تھے انہوں نے کہا کہ جدوجہد کریں گے، یقیناً کرنا چاہیے جدوجہد، وہ ہمارا حق ہے، ہم کو آگے جاری رکھنا ہے. دوسرا جو مجھے اسکول کی بات ہوئی، میں روٹریز کے ساتھ جڑا رہا، حالانکہ میں ان کا ممبر نہیں ہوں، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو ہے میں ان کے اسکولز پر جاتا رہا جو انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں. مجھے اردو میں ایسی کوئی مثال نہ حیدرآباد میں ملی اور نہ کہیں اور. مہاراشٹر میں تھوڑا بہت، وہ بھی ممبئی اور پونا کے علاقوں میں لوگوں نے کچھ اسکول اڈاپٹ کیے ہیں. یہ کام ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد میں ہم میں سے جو بھی ابھی یہاں جمع ہو گئے ہیں، جو قائل ہوئی ہے، کوئی ایک اسکول اڈاپٹ کرے، حکومت آپ کو دے دیتی ہے. جس طرح سے روٹریز جا کے سرکاری اسکول اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو ہم ماڈل بنا سکتے ہیں. جیسا کہ سہولتوں کی بات ہوئی کہ وہاں ٹوائلٹس نہیں ہیں، وہاں صفائی نہیں ہے، ٹیچرس نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، وہ کام ہو سکتا ہے. کتابوں کی جو ایک ٹیچر جو ہم میں سے تھے انہوں نے جو شکایت کی وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. جہاں کتابیں جن اسکولوں میں نہیں ہیں، ہم میں سے جو لوگ یہ کام کر مطلب جو بھی ہے جو مدد کرنا چاہتے ہیں، کچھ ٹیمیں بہت سارے اردو کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں، ادارے تلاش کرتے ہیں، ان تک ہماری بات پہنچائی جا سکتی ہے. وہ اردو کے اسکولس میں کتابیں، سرکاری کتابیں، سرکار حکومت سے اجازت لے کر ہم اس کو پبلش کر سکتے ہیں. وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں اڈاپشن کا کام ہونا چاہیے. کوئی ایک اسکول تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا میرا ایک ہمیشہ میں اپنا سوچتا رہتا ہوں، شاید غلط بھی سوچتا رہا ہوں، میری اصلاح کی جا سکتی ہے. اردو کا تعلق مسلمانوں سے یا اسلام سے کتنا ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اکثر ہم جا کر مجھے لگتا ہے کہ ہم وہاں پھنسا دیتے ہیں زبان کو بری طرح سے. ٹھیک ہے، ایک مورچہ ضرور ہے اردو کے لیے، اسلام اور مسلمان ایک مورچہ ہیں، لیکن سب کچھ وہ نہیں ہے. اردو کو زبان کی طرح، اردو سے جو ہم مادری زبان، جو ہمارا موضوع ہے کہ مادری زبان ہماری مادری زبان ہے، یہ کافی ہے. ہاں، ہم اس مذہب کے مورچے پہ اس کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. ہم مسلمان جو ہے اس کے مورچے پہ بھی ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک مورچہ ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے. صرف اس لیے لڑائی لڑنی ہے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، اس کا مطلب اس کے کچھ حقوق ہم پر ہیں اور ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ حکومت میں ہم بغیر جو سب جو سٹیزن ہیں، جو شہری ہیں، اس کی طرح ہم زبان کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. ایک دو تین باتیں کر کے میں جگہ یہ تجویز جو ہے ایک یہ ہے کہ اسکول اڈاپٹ کیا جائے، میں سمجھ یہ تجویز دیکھی جائے. دوسرا، ہم اکثر جب اردو میڈیم کی بات کرتے ہیں تو چیریٹی والا جو مجھے لگتا ہے کہ کیا زبان کی ضرورت ہے یا ہم چیریٹی کے لیے بات کر رہے ہیں. جب ہمارے بچے جب انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں تو ہم کس حد سے دوسرے بچوں کے لیے اردو میڈیم کی تجویز دے سکتے ہیں یا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو جا کے تحریک چلا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں ڈالیں. اگر وہ پلٹ کے ہم سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ماڈل نہ ہو.
ہمارے ماڈل جو تھے، جب میں حیدرآباد میں اردو کی تحریک، ہم لوگ جب تحریک میں حصہ لے رہے تھے تو عطا محمد صاحب ہمارے لیے ماڈل تھے. وہ اردو کا اسکول چلاتے تھے، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوا کرتا تھا، اور لوگ انگریزی میڈیم چھوڑ کے اردو میڈیم میں لے جا کے ان کے پاس بچوں کا ایڈمیشن کرواتے تھے. میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں آج بھی کئی ماں باپ صرف اس لیے وہاں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ وہاں اردو ایک مضمون ہے. بہت سے لوگ یہ اردو سے محبت ہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اردو ایک مضمون ہے یا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ پوچھے جا کے اسکول میں ایڈمیشن کراتے وقت کہ بھی ایک مضمون اردو کا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا کیا جائے، اس پر بات ہو سکتی ہے. ایک اور بات، الگ الگ میں بات کر رہا تھا، الگ الگ مورچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ کمیٹیاں ہوں، کچھ لوگ ایسی الگ الگ کمیٹیاں ہوں یا الگ الگ لوگ ہوں جو نمائندے ہوں، اس فیلڈ میں جا کے کام کریں اور آپس میں جب مل جائیں تو ایک ہوں. مذہب والا تعلق ہے تو مذہب، کچھ علماء ہیں یا جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کو الگ ذمہ داری دی جائے. صرف اسکول اور تعلیم سے جڑے جو لوگ ہیں وہ الگ کام کریں، اور جو صرف جیسا کہ حکومت کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ صرف دوسری سرکاری زبان کے، تو ان کی لڑائی بس یہی ہونی چاہیے. پوری چیزیں ملانے کے بجائے جو الگ الگ مورچوں پہ الگ الگ لوگ لڑائی لڑیں اور ان لڑائیوں کو پھر ایک مورچے پر لایا جائے، تو شاید میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو فکر ہے ہماری اردو زبان کو لے کے، جو میری بھی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. میڈم بچے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سروری صاحب کی عدالت میں آ گیا ہوں میں، کیونکہ پیشی میں بلا کے ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. دراصل اردو کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جب یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا تو ارشد بھائی سے میری بات کی تو میں نے یہ کہا کہ بھئی جو چاہتے ہیں بس وہی اردو کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اردو کو تھوپا نہیں جا سکتا. میں نے یہ کہا تھا. چھوٹی سی بات، میرا 3 مہینے کا ایکسپیرینس اور اردو کے ساتھ میرا جو ربط ہوا وہ بات آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو عمل کرتا ہے بس وہی کافی ہے اردو کی بقا کے لیے. 3 مہینے پہلے سے میں الیکشن کیمپین میں مصروف رہا، تو میں تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں الگ الگ مساجد میں الگ الگ لوگوں سے جب میں نے جا کر میٹنگیں لی تو میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی الیکشن آ رہا ہے اور فلاں پارٹی کی طرف سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آج کی تاریخ میں مسلمان اور اپنے آپ کو اقلیت کہنے والی ہماری قوم کیا سوچتی ہے. 90% لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں قبرستان چاہیے. 90%. اس کے بعد جب کیمپین شروع ہوا تو اس وقت بھی میں جو بھی امیدوار تھے وہ امیدواروں کے ساتھ جب میں میٹنگیں لینے شروع کیا تو میں اپنی گفتگو کا میرا پہلا لفظ یہی ہوا کرتا تھا کہ زندہ رہنے کا کوئی مطالبہ ہے تو آپ کرو، قبرستان تو مل ہی جائے گا. اگر آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے تو وہ آپ سامنے رکھیں یا امیدوار بیٹھیں. تو آج ہماری جو ذہنی سطح ہے، آج جو ہمارا جو انٹلیکچوئل لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بس مجھے جیسے تیسے میں قابل بن جاؤں، بچوں کے شادیاں کر دوں. سعودی میں تھا تو 30-40 سال زندگی گزار لیا، ان کے بچے ہو گئے، چھٹی چھلا ہو گیا، بات ختم ہوگی. اگر ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو ہم نے مسجدوں کو چرچ بنا دیا ہے، کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، مر جائیں گے، قبرستان ہمارا مقام ہے. بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارا موقع، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں انگلش میڈیم، میرے والدین کو پتا نہیں تھا کہ اردو کیا ہے کیا نہیں ہے. 10th کلاس میں نے جب پاس کر لی تو اس وقت میرے گھر میں اخبار آتا تھا، وہ اخبار دیکھ کر میں پڑھتا تھا. میں تقریباً 1 سال تک بیرسٹر کو بیر سٹر پڑھتا تھا. بیرسٹر کا جو جملہ ہوتا تھا بیر سٹر پڑھتا تھا 1 سال، کوئی استاد نہیں، صرف اردو اخبار پڑھتا تھا. پڑھتے پڑھتے میں اردو عالم، ادارے ادبیات اردو سے اردو عالم،
اردو فاضل دونوں امتحانات بھی میں نے کامیاب کیے. اس وقت اردو کے ساتھ میرے جڑے رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے ماموں ڈاکٹر تھے اور میں چاہتا تھا کہ BUMS میں ایڈمیشن لوں, کیونکہ BUMS کے لیے اردو چاہیے تھا. تو میرے پاس ایک مقصد تھا, میرے پاس ایک مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے اردو سیکھنا ہے. اردو اگر میں سیکھوں گا تو BUMS کے لیے ایک سبجیکٹ ہے, وہ سبجیکٹ کے لیے اردو ہے. بس وہی شوق آگے لے گیا. میں ڈاکٹر تو نہیں بنا لیکن عالمیت ضرور کر لیا. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے جو ہے میڈیسن نہیں رکھا تھا بلکہ عالمیت رکھی تھی. یہی اردو کی بدولت 3 سال میں نے مولوی کورس کمپلیٹ کیا. آج کی بات میں آپ کو بتا دوں, آج ابھی کل میں ایک شادی کی تقریب میں گیا تو وہاں پر صحرا جو نکاح کے موقع پر بٹتا ہے, میں اپنے جیب میں اپنے پیپر رکھ لیا, لایا اور اپنے گھر میں رکھ دیا. آج گھر میں جو ہے میرے میڈم میرے بچے دیکھے یہ کیا لائے, یہ صحرا, یہ کس کی شادی تھی, ایک بچہ لے رہا پڑھ رہا ہے. تو یہ جو انڈائریکٹ تبلیغ بولتے ہیں, ویسے کئی جماعتوں میں تنظیموں میں مختلف جگہوں پر میں جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے کتابچے دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی رپورٹیں آتی ہیں, لا کر اپنے دیوان خانے کے ٹیبل پہ میں رکھ دیتا ہوں. میں نہیں بولتا ہوں بچوں کو پڑھنے کے لیے, میں گھر میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ اردو پڑھو, لیکن میں اپنے گھر میں اسے لا کر جب رکھ دیتا ہوں تو وہ خود بخود لے کر پڑھ لیتے ہیں, اور ایسے ہی میرے بچے اردو سیکھیں. یہی طریقہ. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 4th اور 5th کلاس میں آنے کے بعد میرے بچوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اردو کا سبجیکٹ چاہیے. اب جہاں میرے بچے پڑھتے تھے وہاں پر میں نے جا کر کہا کہ بھئی اردو میرے بچوں کو پڑھنا ہے, لہذا آپ لینگویج چینج کیجیے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیچر نہیں رکھیں گے. میں بریلینٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں. میں نے وہاں سے اپنے بچوں کو نکال لیا اور دوسرے اسکول میں جہاں پر اردو تھی وہ اسکول میں نے داخلہ دلوا دیا. بتانا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جس طرح اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کام میں ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا سدھر جائے, لیکن یہ نہیں چاہتا کہ پہلے میں سدھر جاؤں. جب ہر کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں سدھر جاؤں تو کوئی دوسرا باقی نہیں رہے گا اصلاح کرنے کے لیے. تو یہی معاملہ اردو کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہم ہمارے گھر میں خود اورنگ آباد کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے گروپ کے ایک ساتھی ہے عبدالقیوم ندوی, ان کی چھوٹی سی بیٹی, بچی کا نام مجھے یاد نہیں ہے, مریم شاید, ہاں مریم اردو لائبریری. آپ کو معلوم ہے بچی کیسے کام کرنا شروع کی؟ چھوٹے چھوٹے رسالے جمع کرتی, جمع کر کے وہ بچی چھوٹا سا بچوں کا گروپ بناتی, اور وہاں پہ مریم اردو لائبریری تقریباً 40 لائبریریاں اورنگ آباد شہر میں 12-14 سال کی بچی نے قائم کر دی. یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں, اگر ہم بھی یہ کوشش کر لیں تو ہم بھی ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے رسالے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کے ساتھ دے گی, کوئی بھی حکومت آ جانے دیجئے, فی الوقت آپ نشانے پہ ہیں, یا خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ کے ساتھ بھلا ہونے والا ہے. جو قوم خبرستان کا اگر سوچ رہی ہے تو حکومتیں کیوں آپ کے بارے میں سوچیں؟ تو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارے ادبیات کے ساتھ ساتھ اخبار سیاست میں میری زندگی کا پہلا انٹرویو مصطفیٰ علی سروری صاحب لیے, اور انٹرویو تھا بابری مسجد کے عنوان پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 یا 2003 کی بات ہے, غالباً آپ سیاست اخبار سے جڑے تھے. میری لائف کا پہلا انٹرویو اردو اخبار کے لیے, اور اس میں سوال کیے تھے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن, اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو قوم قابل ہوگی وہ کمائے گی بھی, اپنا وزن بھی رکھے گی, اس کا وزن بھی بڑھے گا, اس کی بات بھی سنی جائے گی. یہی اردو اخبار بتانا مقصود یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ضرورت ہے. امیدیں کسی سے بھی وابستہ مت کیجیے سوائے اللہ کی ذات کی. اپنے پہ بھروسہ رکھیں, آگے بڑھیں, میرا جو بھی حصہ ہے میں ادا کر دوں, یہ سوچ کر کام کریں. جزاک اللہ. محترم رفیع المشین صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی بات کا آغاز مشہور کالم نگار پروفیسر اے آر رحمان دلی کے ایک مضمون کے اقتباس سے کرنا چاہوں گی. لکھتے ہیں کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ملک بھر میں اردو کے فروغ کے مقصد سے قائم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی تعداد اتنی ہے کہ گننے بیٹھے تو دفتر کے دفتر صرف ہوں. لیکن ساتھ ساتھ بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کسی ادارے کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں
جس کے تحت زبان کو باقاعدہ فروغ دیا جا سکے۔ یقیناً مذکور بالا اقتباس کی سچائی کا علم ہم کو اس وقت ہوگا جب ہم اردو زبان و ادب کی خدمت کے نام پر ان اداروں کا تجزیہ کریں گے۔ دوسرے، اس اقتباس سے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے منصوبہ بندی کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مطلب ہم نے اس ضمن میں کامیابی کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے، جس کے لیے میں مصطفیٰ علی سروری صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہر صوبے میں اردو کے فروغ اور ارتقاء کے لیے اردو اکیڈمی ہوتی ہے، جس کے لیے سرکار کی جانب سے فنڈ دیے بھی جاتے ہیں، اب وہ کس حد تک استعمال ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اس سے ہم سب واقف بھی ہیں۔ اس لیے لیکن میری تجاویز اردو اکیڈمی کے حوالے سے ہے، اور یہ کہ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ہر سال ماہر، ہم بات کر رہے تھے نوجوان نسل کے کہ کس طرح سے نوجوان نسل میں اردو کے تحت دلچسپی اور ان میں پیدا کی جائے، اردو کا ذوق و شوق ان میں جگایا جائے۔ تو اس کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ہر سال ماہ نومبر میں یوم اردو منایا جاتا ہے، تو اس کو 2 روزہ یا 6 روزہ جشن اردو کا شکل اگر دی جاتی ہے، اور اس جشن میں ہر عمر کے افراد کے لیے اردو کے مختلف نوعیت کے دلچسپ اور رنگارنگ پروگرام جیسے کہ بیت بازی، نظم خوانی، غزل سرائی، لطیفہ گوئی، داستان گوئی، خطاطی، کوئز یا پھر مشاعرہ، افسانہ خوانی، ڈرامے وغیرہ، یہ سب ترتیب دیے جائیں تاکہ سماج کے ہر زمرے کے عوام، مرد، خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان، سبھی کو اس میں شمولیت کا اور اپنے فن کے اظہار کا موقع ملے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، نیز اردو زبان و ادب کا فروغ ہو۔ اور اسی طرح سے اسکول اور کالجز کی بات ہو رہی تھی، تو اسکول اور کالجز میں بھی ادبی اور تعلیمی پروگراموں کا انعقاد بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں وہی لوگ بحیثیت خطیب اور اسپیکر مدعو کیے جائیں جو اردو سے ہر درجہ محبت کرتے ہوں اور اچھی لیاقت و صلاحیت کے مالک ہوں۔ ان پروگراموں میں اردو زبان کا موجودہ منظرنامہ، اردو زبان و ادب کا مستقبل، ان کے تدریسی مسائل، ترقی و بقا کے لیے ضروری اقدامات جیسے عناوین پر مشتمل توضیحی خطبات سے نوجوان نسل کو روشناس کرایا جائے، تو مجھے امید ہے کہ اردو دنیا خوشگوار نتائج و فوائد سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ ایک تجویز آئی تھی گروپ میں جس میں بتایا گیا تھا کہ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے جزوی مالی تعاون سے شائع شدہ سالانہ کتب کی عمومی معلومات پر مبنی سالانہ ڈائریکٹری کی اشاعت کو عمل میں لایا جائے، جو کہ یقیناً بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا، جزوی مالی تعاون تو سبھی کو ملتا ہے، لیکن اکیڈمی کے ذریعے کتنی کتابیں کس موضوع پر شائع ہوئی ہیں یہ مجموعی طور پر کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو یقیناً ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن اسی کے مطابق ان کتب کی اگر ریفرنس لائبریری بھی قائم کی جائے تو یہ بہت سہولت ہوگی، کیونکہ پچھلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا بنگلور سے ایک محترمہ شاہد حلیمہ فردوس نے میں نے فون کیا تھا اور بولا تھا کہ فوزیہ چودھری صاحبہ کی کتاب یہاں کی اردو اکیڈمی میں شائع ہوئی ہے، وہ مجھے درکار ہے، آپ پتا کیجیے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کتاب مجھے نہیں ملی۔ میں نے دیکھا اکیڈمی میں کتابیں ساری اس طرح سے بہت بے ترتیبی سے ایک کوڑے کی ڈگار کی طرح سے پڑی کی رہتی ہیں، اور اگر ہمیں ریفرنس کے لیے کوئی پرٹیکولر کتاب چاہیے تو وہ وہاں پہ نہیں مل پاتی ہے۔ تو اگر فہرست کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے لیے اگر اکیڈمی میں ریفرنس لائبریری کا قیام ہو تو کتاب کے حصول میں آسانی ہوگی، ریسرچ اسکالرس کس کے لیے بھی یہ بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اور ایک اردو اکیڈمی سے ہر ماہ رسالہ قومی زبان اور بچوں کا رسالہ روشن ستارے شائع ہوتا ہے، سالانہ اکیڈمی کا کیلنڈر اور ڈائریز بھی شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی کی جانب سے بھی بعض اہم کتابوں کی اشاعت عمل میں لائی جاتی ہے، اور ہم نے اکیڈمی کے ذریعے نصابی کتب کی تیاری کی بھی بات کی ہے، درسی کتب کی بات کی ہے جسے شائع ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال قریب مصنفین اور شعراء کی کتابوں کے لیے جزوی مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ اکیڈمی میں ہی اگر ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا جائے تو جس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو سے جڑا عدم روزگار کا مسئلے کے حل کی جانب ایک قدر بھی صحیح پیش رفت ہوگی،
معاشی استحکام کے میدان میں بھی امید کے چراغ روشن ہوں گے اور ساری ہی کتابیں ایک چھت کے نیچے پرنٹ ہوگی. ورک لوڈ بھی کم ہوگا. اکیڈمی کی کتابوں کی اشاعت کے لیے درکار رقم انفرادی طور پر قلمکار افراد کو دینے کے بجائے سیدھا جو ہے پرنٹنگ پریس کو دی جا سکتی ہے اور اکیڈمی کو بھی مانیٹرنگ میں سہولت ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سب کچھ انہیں معلوم ہوگا. اور جس طرح سے مجھ سے پہلے بھی کئی مقررین نے ہمیں کہا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں رابطے کا واحد ذریعہ بھی ہے. اسی وجہ سے اردو کی ترقی اور ترویج کی ذمہ داری ریاست کے ساتھ ہم شہریوں پر بھی عائد ہوتی ہے. ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم اردو کے فروغ اور اس کو دیگر عالمی زبانوں کے ہم پلہ بنانے کے لیے بآسانی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جس کے لیے کافی سارے تجاویز یہاں پر پہلے سے آ چکے ہیں. ایک بڑی چیز جو اردو کے فروغ میں زبردست رکاوٹ بن کر حائل ہوتی ہے, جس کے بارے میں بہت چرچا بھی ہوتی رہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر افراد ایسے ہیں جو اردو کو اپنے رسم الخط میں تحریر نہیں کرتے بلکہ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی میں رومن رسم الخط کو ہی فوقیت دیتے ہیں. بلا شبہ ہم اپنے اس عمل سے جہاں اردو لکھنے کے بعد میں براہ راست اپنی کمزوریوں کا سامان فراہم کرتے ہیں, وہی اس پیاری اور شیریں زبان کو اعلیٰ پیمانے پر پھیلنے اور پھولنے کے سنہرے مواقع نصیب نہیں ہونے دیتے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی زبان کی درست ترقی اور ترویج کا راستہ اس کے رسم الخط سے ہی ہو کر گزرتا ہے. اس لیے اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی اردو لکھیں کوشش یہ کریں کہ آپ اردو رسم الخط ہی کا استعمال کریں, کیونکہ آج ہر نسل مثلاً بچے, جوان اور ماموں وغیرہ کثیر طبقے کے لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اگر ایک طرف ہم دنیا کے حالات سے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ثانیہ بھر میں اپنے افکار و خیالات کے اجالوں سے دوسروں کے اذہان و قلوب بھی منور کر سکتے ہیں. لہٰذا اردو کے آن لائن فروغ کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے ذاتی کمپیوٹر یا اسمارٹ فون میں اردو کے کی بورڈ انسٹال کریں اور فیس بک اور ٹویٹر پوسٹ کے ذریعے دوستوں سے پیغامات کے تبادلے میں اردو کا استعمال کریں. اور ساتھ ہی کوئی بھی سرچ انجن استعمال کریں تو سرچ باکس میں رومن کے بجائے اردو استعمال کریں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سرچ ریزلٹس اردو میں ہونے کی وجہ سے آپ آسانی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اور دوسرا فائدہ براہ راست اردو کو ہوگا کیونکہ اردو میں جتنی زیادہ سرچ بڑھے گی اتنی ہی زیادہ ادارے اردو میں معلومات مہیا کرنے کی کوشش کریں گے. بس اتنی تجاویز کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ. میں اتنا تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. میڈم نے جو کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سرچ انجن میں اردو میں سرچ کرنے سے جو لوگ آپ کو معلومات مہیا کرانے کے لیے کمائی کر رہے ہیں وہ اردو میں کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. بہت اچھی تصویر. میرے حساب سے اگلے 20 سے 25 منٹ میں ہمارا پروگرام ختم ہوگا. عشائیہ کا اہتمام ہے شمسی صاحب عشائیہ کر کے آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہے. السلام علیکم. جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میرا تعارف. میں ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی, موجودہ خدمت میری پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد, اور پہلی جماعت سے PhD تک اردو میڈیم میں تعلیم, اور اردو کی مہم میں سروری صاحب کے ساتھ ہم سب شامل ہیں. سب سے پہلے میں سروری صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں آزاد لٹریری فورم, اس میں مختلف امور پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو سروری صاحب کی یہ تحریک رہی کہ یہ اردو کے فروغ کے لیے اور جو حکومت کی ترتیبی ہوئی ہے حکومت تک اردو کے جو مطالبات ہیں پہنچانے کے لیے سرکاری سطح پر اور ہم سماجی سطح پر کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کی جائے. تو سروری صاحب نے یہ جو تحریک چلائی تھی الحمدللہ ہم لوگ اردو کے دیوانے کہہ سکتے ہیں جمع ہوئے ہیں, اور ہم اس طرح بار بار جمع ہوتے رہنا چاہیے. سروری صاحب عملی استاد ہیں, معلوم میں اردو کے پروفیسر ہیں جرنلزم کے, اور آپ جانتے ہوں گے کہ فیس بک لائیو کے ذریعے مختلف سماجی شخصیات کا انٹرویو کرتے ہیں. اس کے علاوہ معلوم میں پڑھاتے ہوئے آپ نے اپنے شاگردوں سے کووڈ کے زمانے میں تعلیم کے جو مسائل ہوئے تھے اس پر مضامین لکھوائے, کتابی شکل میں شائع کرائے. حال ہی میں آپ کی ایک اور کتاب شاید 2 جلدوں میں آ رہی ہے, ایک جلد آ رہی ہے,
کہ मामू से पढ़ के उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके सरकारी मदारिस और अहम शोबों में जो तलबा ओहदे हासिल किए हैं उनसे तासुराती मदार में लिखा है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बावजूद भी हम लोग जो है ये ओहदों पर पहुंचे। तो सबरी साहब एक अमली उस्ताद के तौर पर ये काम करते हैं। हर इतवार को आपका काम आता है, सारे दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आपकी दीगर जो सरगर्मियां हैं, तो कहना यह है कि मैं भी एक सरकारी ओहदे पर हूं। अगर हम अपने अपने ओहदे देख के अपने अपने जो है मफादात या जो भी है सोच के रह जाएंगे तो फिर हमारा जबान और उसके साथ जुड़ी तहजीब है ये इसकी हम उस बात नहीं कर सकते। तो अब रही बात मेरी गुफ्तगू 5 मिनट में मैं 2 पहलू की बात करना चाहूंगा कि उर्दू हमारी मादरी जबान है, इसको बचाने के लिए, फरोग देने के लिए हम शख्सी तौर पर क्या कर सकते हैं, अमली इक़दाम। दूसरे क्योंकि आज की गुफ्तगू हमारी ये भी है कि सरकारी सतह पर जो हुकूमत आई है उस तक हम क्या मुतालबा रखें। तो सबसे पहले एक सवाल ये भी है कि उर्दू का मौजूदा मंजरनामा क्या है। ये एक अटल हकीकत है, कड़वी हकीकत है कि अब हमारे बच्चे उर्दू पढ़ नहीं सकते, उर्दू लिख नहीं सकते। आप हम लोग उर्दू पढ़ने वाली एक नस्ल यहाँ है, हमारे बहुत से असातिज़ा मरहूम हो चुके हैं, वो चले जाए तो अगले 10 साल के बाद फिर उर्दू का मंजरनामा क्या हो। ऐसे में हमको उम्मीद रखना, क्या रखना है, उम्मीद। तो ये है कि तालीमी सतह पर हम जो है अब देखेंगे हमारा जबान के साथ जो रवैया क्या है कि गरीब हो या दीनी मदरसे के बच्चे हों, जब अपने बच्चे को हम स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं तो किस स्कूल को जा रहे हैं, चूंकि वक्त की जरूरत है इंग्लिश मीडियम को जा रहे हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि जितने इंग्लिश मीडियम के मदारिस के जिम्मेदारान हैं उन तक हमारी ये जो कमेटी है उन तक पहुंचे और उर्दू को जबान जुबान के तौर पर शामिल रखें। टिमरिस में भी और जितने मुस्लिम मैनेजमेंट के पहले, उसके बाद तेलुगु मीडियम की भी बात करूंगा मैं, कि स्कूल में इंग्लिश मीडियम के साथ अगर बच्चा एसएससी के सर्टिफिकेट में उर्दू जबान जुबान के साथ पास होगा तो आने वाली उर्दू मीडियम की जितनी जायदादें हैं उसमें तकर्रुर करने का अहल होगा। इसके साथ साथ उसकी तहजीब और उसकी जो दीनी बातें हैं वो भी सीखेगा। तो एक काम ये करना है कि तमाम मुस्लिम मैनेजमेंट, जैसे 2 दिन पहले वुमेन्स कॉलेज कोठी में जो सेमिनार जो लेक्चर हुआ था उसका जो रिपोर्ट अखबार में देखा उसमें भी अच्छी बात आई। डांस स्कूल के खुर्रम साहब है और दीगर लोग भी है, जैसे निजामाबाद में नजीब अली कॉलेज पार्क चला रहे हैं। तो ये लोग नर्सरी स्कूल वगैरह उर्दू जुबान रखे हैं। अब हमारा जो तदफा है जो एडमिशन के लिए जो माँ बाप जाते हैं बच्चों को जबान जो हिंदी लिखा दे। तेलंगाना में जबान जुबान की हिंदी की उनको अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये शऊर हमको पैदा करना है वालिदैन में कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हुए जबान जुबान लाजमी तौर पर उर्दू को रखें। ये हम लोग एक काम करना है। तो ये जो है तालीमी सतह पर उर्दू पढ़ाई जा सकेगी। और देखिए कि उर्दू जानने वाले जो तबका इंग्लिश मीडियम का है, देखिए कि आज गूगल वाले मुतरजमीन के हवाले से ये सर्च कर रहे हैं तो हैदराबाद में फारसी के लिए कुछ जायदादें हैं, उनको अरबी के लिए जायदादें हैं, उर्दू के लिए। तो उर्दू जानेगा इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो उसको रोजगार के हवाले से भी मुस्तक़बिल। एक दूसरा बात जो तहजीबी तौर पर करना ये है कि हमको जबान का एक माहौल पैदा करना है। तो उसके लिए मेरी जो अमली तजावीज़ मैं खुद कर रहा हूं कि जितने स्कूल हैं सर कि हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी इस तरह की कमेटी है कि हम तमाम स्कूलों में एक बोर्ड लगाएंगे। जैसे मरकजी हुकूमत हिंदी का लफ्ज सिखाने के लिए लाजमी एक बोर्ड रखती है, तो हम डोनेशन के तौर पर जाकर वहां वो एक बोर्ड रखेंगे, एक टीचर को मुकर्रर करेंगे, व्हाट्सएप के जरिए एक लफ्ज रोज जारी करेंगे और बोलेंगे कि इस लफ्ज को उर्दू में लिखो और इसको कैसे पढ़ते हैं अंग्रेजी और तेलुगु में लिखो। ये मैं अमली काम जो है गिराज का इंतजाम ने किया, लर्न ए वर्ड डेली इन 4 लैंग्वेजेस। तो हम एक लफ्ज लिखते हैं उसको तेलुगु में और अंग्रेजी में, हिंदी में लिखते हैं, तो गैर मुस्लिमों को भी उर्दू सीखने का एक मौका मिल रहा है। ये काम अमली तौर पर हमको करना है। ये लफ्ज हम कैसे व्हाट्सएप के जरिए उसकी तस्वीर लेके तस्वीर कर देना, क्योंकि आजकल हमारा सब नौजवान तबका फोन से जुड़ा हुआ है, इस हकीकत को मानना है। इसके अलावा देखोगे कौमी कौंसिल का जो एनसीपी की वेबसाइट है उस पर भी रोजाना एक लफ्ज उर्दू का पेश हो रहा है। उस लफ्ज का माने हिंदी में अंग्रेजी में दिया जा रहा है और उस लफ्ज से मुताल्लिक एक शेर भी दिया जा रहा है। तो ये उर्दू का माहौल पैदा करने के लिए एक तशकील ये करना है। एक और काम ये है कि उर्दू की जो
आसान जबान की जो किताबें हैं, जैसे उसमें एक किताब हाल ही में उर्दू अकेडमी की जानिब से डॉक्टर गौस साहब जो डायरेक्टर थे, दुरूद से उर्दू के नाम से हम लोग किताब तरतीब दिए, मैं जनाब ताहिर फारूक ताहिर साहब, फैजवान करम साहब, हसीस सोहेल वगैरह। लेकिन हमारे साबिक डायरेक्टर क्या किए, उसको ऑनलाइन फीस पे करे तो ही डाउनलोड हो। मैं उनसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ कि उर्दू को अब हम सर खैर नहीं कर सकते, वो दुरूद से उर्दू की किताब और उसकी इस तरह की जितनी किताबें हैं इसको हमको आम करना है। इसको जैसे उर्दू के फरोग के लिए रखनी जो बात चली थी कि हम डोनेशन के तौर पर ये किताबें बच्चों तक पहुंचाना है। एक मुहिम आपको याद होगी कि द हिंदू अखबार जो है स्कूलों में मुफ्त बांटा गया था। तो ये जितने अखबार में उर्दू बच्चों का सफा आ रहा है, कम से कम उस दिन का अखबार हमारे टीचर्स खरीद के अगर बच्चों को दें तो ये भी उर्दू का माहौल पैदा हो सकता है। जैसे उर्दू कौन पढ़ रहे हैं, दीनी मदारिस वाले पढ़ रहे, अब गरीब बच्चे पढ़ रहे, लेकिन सरमायादार तबका, दानिश्वर तबका अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा के तशहीर करे कि मैं अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा हूं। तो ये काम हमको उर्दू का माहौल करना है। इसके अलावा देखिए सोशल मीडिया का जो बात है कि मैं गिराज कॉलेज में था तो लोगों तक उर्दू में रस्मुल खत को लिखने की मुहिम चलाने के लिए हमने काम किया था। फोन में उर्दू, घर घर में उर्दू। लोग उर्दू लिखना तो जानते हैं लेकिन उर्दू कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते। तो मैं अपने कागज के बच्चों को जर्सी बनाया, उस पर हम ये लोगो लगाए, मार्केट में गए, दुकानों में जाके हम जब जियो का सिग्नल था हमारा, डाउनलोड करके लोगों को बताया। तो अक्सर लोगों का कहना था कि हम लिखना तो चाहते हैं लेकिन हमको लिखने नहीं आता था, आपने किया। तो जितने हम लोग हैं तहरीरी जो पैगामात हैं उर्दू में लिखें, इसकी मुहिम चलाएं। उर्दू जितनी भी हो सके आम होना जरूरी। इसके अलावा साइन बोर्ड की बात आई थी कि आजकल देखो जितने भी मेडिकल लैब्स वगैरह हैं ये लोग भी जो है उर्दू में अपने जितने भी कंज्यूमर से सब जो भी लोग आना चाह रहे उर्दू बोर्ड लगाना चाहते, लेकिन वो गूगल से तर्जुमा करे तो बड़ी फाइल होती है हमने। तो उर्दू अकेडमी अगर ना भी करे तो हमारा जो दानिश्वर तबका है हैदराबाद में हम शुरू करेंगे, फिर अजरा में करेंगे कि साइन बोर्ड की दुरुस्त जबान फराहम करने के लिए हम एक तशरीह कर देंगे, फला साहब से रब्ता करो। तो वो जो जितने भी बोर्ड बनाने वाले इदारे हैं उन तक हम दुरुस्त उर्दू में उर्दू बोर्ड फराहम करने का काम करें। इसके अलावा हम जितने दानिश्वर तबका रजाकाराना तौर पर जितने पुराने शहर की नई शहर की दुकानें हैं इनके साइन बोर्ड पर भी उर्दू चलाने की मुहिम होना चाहिए। आरटीसी की बस इस पर भी उर्दू का साइन बोर्ड होना चाहिए। ये काम भी हमको करना, जब तक उर्दू नजर नहीं आएगी हम पढ़ेंगे। तो ये जो माहौल है हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं बात चला रहा था कि सरकारी सतह पर देखिए जबान का ताल्लुक से एक शऊर ये भी पैदा करना है कि जबान का मजहब से ताल्लुक नहीं होता। अब हम क्या है यहाँ पर दीगर मजाहिब के लोगों को भी हमको मदऊ करना है जो उर्दू बोलते हैं। देखिए क्या एमआरटी जनरल जो इंस्टीट्यूट है वहां पर हुकूमत की जानिब से हर साल 200 से 500 आईएएस प्रोफेशनल्स को उर्दू सिखाई जा रही है। क्यों सिखाई जा रही है कि उनकी जहां पोस्टिंग होगी वहां उर्दू में लोग दरखास्त देंगे तो इनको बोलने भी आना चाहिए। तो हुकूमती सतह पर ये तो काम हो रहा है। तो हमको जो है जबान का एक माहौल बनाने के लिए काम करना है, सोशल मीडिया के जरिए लिखना है। इनसे उर्दू करने की जो बात चली थी कि अरबाब मजाज जो भी अब हुकूमत के करीब जा रहे हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर और एजुकेशन, ये दोनों की तरफ से जो है संजीदा लोग जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू के ताल्लुक से हमदर्दी रखते हैं, उर्दू अकेडमी का इस तरह का चेयरमैन होना चाहिए, डायरेक्टर वगैरह जो लोग भी आए उन तक उनकी भी जो कोशिश होना चाहिए कि उर्दू को फरोग दिया जाए। उर्दू अकेडमी में हाल ही में जो रोशन सितारे के नाम से रिसाला निकाला गया था और महाराष्ट्र के लोगों ने हजारों की तादाद में सर्कुलेशन लिया था, वो एक आईएएस ऑफिसर की अपनी पॉलिसी या जो भी है उसकी वजह से इसको रोक दिया कि उसको छापने के लिए लाखों रुपए हो रहे। तो मेरी तजवीज शायद आगे जब भी हम लोग उर्दू मीडियम से काम करेंगे तो देखिए कि ये कंप्यूटर का जमाना है, आप रिसाला बनाइए उसको वेबसाइट पर रखिए। देखिए उर्दू अकेडमी की जानिब से डॉक्टर गौस साहब के जमाने में सोशल साइंसेज की डिग्री की किताबें तैयार कराई गई थी और उन्होंने 21 लाख रुपए का बजट लेकर वो किताबें प्रिंट कराई। लेकिन क्या हुआ, 3-4 साल पहले प्रिंट करके एक मरतबा मुफ्त में तकसीम कर दी। अब वो किताबें खत्म हो गई। तो उन किताबों को पब्लिक के लिए वेबसाइट पे आम करना चाहिए और कौमी जबान की तरह रोशन सितारे को भी वेबसाइट के जरिए आम करना चाहिए। तो बहरहाल ये बातें हैं अमली तजावीज की। तो हुकूमत की तरफ जो हम लोग तजावीज करने जा रहे हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर और एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इन तक भी हम कोशिश करेंगे हमारे अहबाब में से संजीदा लोग जो जबान के ताल्लुक से
काम करने वाले हैं वो काम करें। एक और अहम बात ये भी है कि उर्दू के ताल्लुक से हम अक्सर ये समझते हैं कि मुसलमानों की जबान है, और देखिए कि आजादी से पहले MBBS की तालीम उर्दू में होती थी, सब लोग पढ़ते थे जब वो हुकूमत ही माहौल था। तो आज हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तेलुगु मीडियम वालों को भी उर्दू पढ़ाएंगे, ये हमारे बात जहन में आना चाहिए। हम अपने ही बच्चों का लेकर, लेकिन आज भी बहुत से लोग असातिज़ा जो इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम के वो उर्दू पढ़ना चाहते, तो ये उर्दू के दानिशवर तबका रजाकाराना तौर पर किसी जिले में किसी मुंतखबा स्कूल में हफ्ते में 1-2 दिन भी उनके बच्चों को भी उर्दू, जैसे सहलिसानी फार्मूले के तहत जब ज़बानी दुगम का जब ऐलान हो चुका है, तो अमली तौर पर ये काम होने के लिए तेलुगु वाले भी उर्दू पढ़े, ये भी हम मुतालबा रखें। इसके अलावा जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स हैं, इसमें जितने ऐलान थे उर्दू में आने चाहिए। जितनी सरकारी, जैसे अभी राशन कार्ड की बात चली, आधार कार्ड की बात चली, इसमें भी उर्दू आना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सरकारी स्कीमात हैं, इसमें भी उर्दू के चलन को आम कराने के लिए हमको सियासी सतह पर भी ऐसे लोगों से हमको नुमाइंदगी करनी चाहिए जो जबान के लिए संजीदा है। बहरहाल जबान की एक अटल हकीकत यह है कि तब्दीली के दौर से गुजर रही है, हमको इसमें पूरी उम्मीद रखना है और अमली तौर पर कुछ न कुछ करते जाना चाहिए। तो मैं सरवरी साहब का और आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और अमली तौर पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये काम करते हैं। मेरे हिसाब से अब और कौन बाकी है जिन्हें अपनी तजावीज़ जिलानी है? अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नहीं जानते उनके लिए तारुफ मेरा सिर्फ नहीं है कि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ और पिछले 22 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, शायद आपने देखा होगा ETV उर्दू या न्यूज़ 18 उर्दू के हवाले से, तो 22 साल 8 महीने मेरे मुकम्मल हुए। तो ये उर्दू की ही देन है जहां पर मैं मुस्तकिल एक ही चैनल में इतना अरसा गुजार हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, हम मशवरे तो दे देते हैं, हम अपने हिस्से का चिराग कब जलाएंगे, सवाल ये है। तो इसके लिए मैं सिर्फ अपनी एक मिसाल जो मैंने प्रैक्टिकल किया था बहैसियत तालिब इल्म, 23 साल पहले यानी चैनल ज्वाइन करने से पहले 1 साल पहले तक आप नापली मार्केट में गुजरेंगे, आवाम अचार घर के बिल्कुल अपोजिट में आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, अदबियात कोचिंग सेंटर। पता नहीं कितने लोगों की नजर पड़ी। ये 23 साल पहले ये बोर्ड हमने लगाया था और वहां हमने कोचिंग दी थी एक कमरे में, जिसमें हमने शुरुआत, और मैं उस वक्त डिग्री सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था, अभी मैं मुलाजिम नहीं था, डिग्री सेकेंड ईयर। तो तकरीबन उस वक्त हमने इदारे अदबियात के इम्तिहानात के बारे में जानकारी की, तो वो ओपन स्टाइल में चलाया जाता था। बच्चों की इम्तिहान फीस दाखिल कीजिए, किताबें लीजिए और घर में पढ़िए। तो कुछ बच्चे हमसे राब्ता किए, क्योंकि हम भी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे थे, कि भाई हमको इसकी कोचिंग चाहिए, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। तो हमारे असातिज़ा से भी कुछ लोगों ने राब्ता किया, तो बोले बेटे आप थोड़ा इनको समझा देंगे, पढ़ा देंगे। बोले छोटी छोटी किताबें, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। तो उसी वक्त क्लिक किया कि क्यों ना इसका बाकायदा सिस्टम बनाया जाए। तो हम लोग इवनिंग में पढ़ रहे थे और दिन में कुछ ऐसे ही टेम्पोररी जॉब कर लिया करते थे। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना यहां से एक नई शुरुआत करें। तो 2 दोस्त हम मिलकर ये शुरुआत किए थे। इदारे अदबियात में हम गए तो हमें थोड़ा सा तल्ख तजुर्बा रहा। कहा कि आप पहले इदारा रजिस्टर्ड कराइए, फिर आप परमिशन मांगिए, फिर उसका डिपॉजिट। मैंने कहा सर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं है एफिलिएशन लेने के लिए, मैं आपसे तजवीज मांगने आया, रजिस्ट्रेशन नहीं। तो खैर हम वहां से निकले। तो हमने अपने लेवल पे एक शुरुआत की कि भाई यहां एक कोचिंग सेंटर होगा, हम अपने जहां पे भी राब्ता हमारा है उनसे राब्ता करके उनको बताएंगे कि भाई हम यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं।
تو اس میں ہم نے کچھ اساتذہ کی بھی جو ہے خدمات کی شروعات میں، ساتھ میں دو اور ایک بعد میں پھر اور ایک دو دوست جڑ گئے، تو الحمدللہ 3 سال تک ہم نے کام کیا، ڈگری فائنل ایئر، ایم اے فرسٹ ایئر، ایم اے سیکنڈ ایئر، 3 سال تک ہم نے یہ کام کیا۔ تقریباً 28 بچے ہمارے پاس کوچنگ کے بعد ڈگری میں داخلہ لیے ہر سال، اور وہ آج جب کبھی کہیں ملتے ہیں مجھ سے تو کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری آپ کی وجہ سے کمپلیٹ ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیم شاید ہم 10th انٹر کے بعد نہیں ہوگا، تو جو لوگ انٹر فیل تھے، 10th فیل تھے، ہم نے اس کو ذریعہ بنایا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلایا تھا اور کامیاب تجربہ ہمارا رہا۔ اس کے بعد ہر شخص کو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، تو میں نے مولانا آزاد میں بھی میں نے خدمات دی 9 مہینے کی ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ میں، جب یونیورسٹی چوری چوکی میں تھی۔ تو شام میں اپنی خدمات برابر جاری رکھا، لیکن اس کے بعد مستقل ایک موقع اچھا ملا ATV اردو کا، اور وہاں سلیکشن ہوا۔ تو چونکہ دفتر راموجی فلم سٹی میں تھا تو مشکل تھا میرا اپنا وقت یہاں، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا، وہ کچھ سال کیے، لیکن وہ پھر کچھ مجبوریوں کے تحت بند ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوچ آپ کی مضبوط ہو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو بے شک وہ کام عملی طور پر ہو سکتا ہے۔ تو میری یہاں پر تمام ذمہ داروں سے اور میرے سینئر حضرات سے، میرے دوست بھی ہیں، سروج صاحب بچپن میں ملک علی کی مسجد میں ڈرایا کرتے تھے، اور ابھی بھی فون کر کے ڈراتے ہیں کہ آ رہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جو جس طریقے سے کام ہو سکتا ہے پہلے اس کی جانب پہل کریں۔ تو ادارے ادبیات اردو کے معاملے میں آپ کسی نے کہا، شاید آپ ہی نے کہا کہ آج بھی وہ مسلم حیثیت اس کی 2005 سے غالباً ختم ہو گئی۔ اس کے عوامل بہت ہیں، میں واقف ہوں۔ اس سلسلے میں ڈیبیٹ کا بھی موقع آیا تھا، لیکن میں سوچا کہ بھائی لب بھی میرے ہیں، دانت بھی میرے ہیں، میں کیا ڈیبیٹ کروں گا اس پہ۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش اس جانب کیجیے کہ جہاں ابھی اردو باقی ہے ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ادارے ادبیات کے امتحانات کو مسلمہ حیثیت کے لیے کچھ کوشش کی جائے۔ دوسرا، اس کے لیے کچھ اس طرح کے کوچنگ سینٹرز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو اردو میڈیم کے طالب علم آج ڈگری PG کر کے PhD کر کے بے روزگار ہیں، ان کو ایک اچھا سیٹ اپ مل جائے گا۔ ایک ہال لیجیے، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امبیڈکر کے کورسز پڑھائیے اردو کے، ادارے ادبیات کے پڑھائیے، جو بھی اس طرح کی یونیورسٹیز آپ کو پرمیشن دیتی ہے آپ پڑھائیے۔ تو اس جانب کام کرنے کی سب ضرورت ہے۔ اور آدھار کارڈ کی ذکر کر رہے تھے، ووٹر آئی ڈی کشمیر کے ہر ID کارڈ پر اردو ہے۔ آپ کو کنٹریکٹر ہیں، اب بتائیے یہاں کیوں نہیں؟ تو طالب علم کے دور میں ہم نے ویسے کام تو بہت کیا، لیکن ایک عملی جو ہمارا تجربہ رہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو کوشش اگر ہم اس جانب توجہ کریں اور کوشش کریں تو یہ کام ممکن ہے، ہو جائے۔ اور اردو اکیڈمی کی جہاں تک بات ہے، 1-2-3 بار فون بھی آیا ایوارڈ، میں نے کہا میں ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے ایوارڈ دیا جائے۔ بولے نہیں، آپ 22 سال کی سروس ملا نہیں، اس کی تنخواہ مل رہی مجھے، اچھی تنخواہ مل رہی ہے، معمولی نہیں، اچھی تنخواہ مل رہی ہے۔ میں نے کہا اس ایوارڈ کے بدلے میں کسی طالب علم کو اس کے ڈگری کے 3 سال کی کتابیں آپ دے دیجئے، آپ میرے کو ایوارڈ دے دیجیے، سامنے سبحان اللہ، آپ لے لے کے آپ کو دینا سرٹیفکیٹ نہیں دینا۔ بالکل صحیح، لینا بھی مشکل ہو گیا، چیک باؤنس ہو جا رہے، یہ تو اچھا ہوا۔ تو بہرحال ہم اپنے حصے کا چراغ چلانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم کو کسی کی مدد یا کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا، اور یہ بڑے محرک ہیں۔ جب میں سیاست میں آیا تھا 3rd ایئر میں ایز اے جونیئر کام کیا ہوں، تو آپ نے مجھے PG کے لیے بھی راغب کیا، بولے میاں ڈگری تو اچھی نکال کے PG کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حیدرآباد یونیورسٹی انہوں نے بھیج دیا مجھے وہاں سے۔
تو اس وقت ہم نے پھر جرنلزم کا جو ہے سوچ رکھتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے ہیں. تو لہٰذا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ چلائیں, اپنی کوششیں کریں اور سرکار کو یہ احساس کرائیں کہ اردو والے آج بھی موجود ہیں. یوٹیوب پر نیوز 18 کے آپ جائیں گے تو میرا کوئی بھی ڈبیٹ آپ دیکھیں گے سرکار کے کاموں کے خلاف ہوگا. میں نے سرکار کو کہیں نہیں چھوڑا. ہر ہفتہ ایک ڈبیٹ ہوتا تھا. اردو والے اقلیت ان کے مسائل آپ سرچ کر لیجیے یوٹیوب پہ جا کے. آخر میں یہ ہوا کہ میرے ڈبیٹ کا بائیک آؤٹ کرنے لگے TRS والے. میں نے کہا مت آئیے, کوئی بات نہیں, بولنے والے بہت ہیں. تو نہ ڈر کی ضرورت ہے نہ خوف کی, اور نہ کوششیں ہمیں چھوڑنی چاہیے. ہم کوشش کرتے رہیں, کامیابی اللہ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. ذکی جمع بہت کم وقت بچا اور بہت کم لوگ ہیں جنہیں اپنا ان سے نظریہ تجاویز پیش کرنے ہیں. اس کے بعد ہم اشاریہ کریں گے. معزز خواتین و حضرات, دوستوں اور عزیزوں, السلام علیکم. مصطفیٰ سروری صاحب کے معتبر معزز نام ہے اردو کے حوالے سے. ان کے حکم کی وجہ سے میں کچھ نکات لکھا ہوں اور آپ معتزم کے سامنے پیش کرتا ہوں. اردو اخبارات کی ماہانہ اساس پر خریداری. نمبر 2, شہر کے کارپوریٹ اسکولز میں دوران اسمبلی اردو کی اہمیت و ضرورت کی طرف مختصر و جامع تقریر کرنا. نمبر 3, چوراہوں, نکڑوں اور عوام الناس کے درمیان معتبر و دل نشین لب و لہجے میں کسی عام یا خاص موضوع پر تقریر کرنا. نمبر 4, مساجد میں دارالمطالعہ یعنی لائبریری کا قیام عمل میں لانا. نمبر 5, دونوں شہروں کے دکانات, مطاعم, ہوٹلز اور بس اسٹینڈ پر اردو تحریر لکھی جائے. معزز حضرات, میں شاید اردو دنیا کا پہلا شخص معذرت چاہتے استاد محترم سے کہ میں اردو کا فل فارم انگریزی میں لکھا ہوں, چونکہ کان پک گئے ہیں غزل, شعر, مشاعرے سنتے سنتے. تو نوجوانوں نے کہا اردو ایک میٹھی زبان نہیں. مگر بیٹا, زبان نہ میٹھی ہوتی نہ کھٹی ہوتی ہے. اس میں معیشت چاہیے, معاشرت چاہیے. جب تک کہ روزگار زبان سے نہیں جوڑیں گے زبان کمزور ہو جائے گی, مرے گی نہیں. زبان مرتی نہیں, انسان مرتے ہیں. زبان زندہ رہتی ہے, جیسے جو ہے شعلہ ہوتا ہے راکھ کے نیچے دب جاتا ہے, لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر وہ شعلہ بن کے ابھرنے لگتا ہے. تو اردو زبان کبھی نہیں مرے گی حتی قیامہ انشاءاللہ. رہا سوال اردو کو عملی تجاویز جو لکھی گئی ہیں ان کو حقیقتاً میں عوام کے سامنے لانا. میری بیوی محترمہ مجھ سے بڑی ناراض ہے کہ تم کیا دیوانے ہو گئے کہ اردو لے کے پھرتے رہتے ہو, دوسرا کام کیا منڈی کا سودا لے کے گوشت کا کرتا رہنا. ارے میں بولا بابا میں اردو کا استاد ہوں. میں شعر سنیا, ازل سے ابد تک ہم خدمت اردو کریں گے. ازل سے ابد تک ہم خدمت اردو کریں گے. کفن دفن میں ملبوس ہونے تک ہم خدمت اردو کریں گے. اور بتائیے میں اس سے زیادہ کیا کہوں. ابھی معصوم بچوں کے لیے ایک شعر کہا ہوں, دیکھیے آپ. روتے روتے ہنسی آ گئی, بچوں کی نفسیات. روتے روتے ہنسی آ گئی, پڑھتے پڑھتے اردو آ گئی. مرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے, مرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے, تعزیت کے لیے اردو آنا چاہیے. تو بہرحال سنایا بھائی, اصل میں گھر میں 2 چابیاں رکھا ہوں. اگر وہ چابی اندر سے ڈالتے ہیں تو باہر سے کھول کے باہر کے گھروں میں آ جاتا ہوں. تو بہرحال میں اردو کے لیے مرنے تیار ہوں. مرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے, تعزیت کے لیے اردو آنا چاہیے. اب دیکھیے وطن کے حوالے سے شعر کہا ہوں استاد محترم کے سامنے. کہاں سے شروع کروں, کہاں اختتام کروں,
کہاں سے شروع کروں کہاں اختتام کروں، اے وطن تیرے لیے زندگی کہاں تمام کروں. تو بہرحال بہت سارے میرے معزز حضرات دوست صاحب روشن صاحبہ وغیرہ بہت اچھے نکات کیا کرے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نکات کو لکھے نہیں گئے. عوام کے سامنے پیش کرنا ہے. اب میں ہر نکڑ پر اشارہ اللہ گواہ میری بات کا، شادی خانوں کے چورواں پر اردو میں بچوں سے کہوں بیٹا آپ بی ٹیک کرو ایم ٹیک کرو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ یور ایجوکیشن بٹ بی ایز اے مسلم یو ہیو ٹو ریڈ رائٹ اینڈ انڈرسٹینڈ اردو لینگویج. اور قرآن کو کیا گاڈ بن گیا، اللہ کو گاڈ بن گیا، آلمائٹی اللہ. تو ہم جو ہے اردو کو بہت آسان عام فارم میں ہم عوام کے سامنے لا رہے ہیں، اور ہر اردو دان انگریزی دان بھی ہونا چاہیے. آئی ایم ویری سوری فار ٹیلنگ یو دیٹ. اور آپ کو خوش خطی آنی چاہیے. میں الحمدللہ 25,000 شادی کے رخوں پہ نام لکھ چکا ہوں مہمانوں کا، اور یہ میرا روزگار ہے. 25,000 اردو عربی انگریزی میں. اور کل بھی جا کے لکھنے گا ایک ایسے خاتون کے پاس لکھنے گیا جو اردو کی پرنسپل ہے، اور ان کو پتا نہیں کہ اردو کی لکھت کیا ہوتی ہے، خوشخطی کیا ہوتی ہے. اور میں اردو اخبار کے سیاست کے محترم ریاض بھائی تشریف فرمائے، میں شکایت کرنا چاہ رہا ہوں. اردو اخبارات میں انگریزی رومن میں لکھ رہے ہیں کشش. پھر میں کشش والوں کو فون کر کے ڈال نہیں پڑتا. ہمارا طلاقت دلہن سستی ہے. سنیں آپ پورے ٹولی چل کے مہنگی پٹوں کے خواتین برقعوں میں آتی ہے، اور تو نادانند میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں. تو بہرحال یہ میرے جذبے ہیں، میرے احساسات. اللہ مبارک کرے آپ سب کی خدمات کو، اور ساتھ ساتھ ڈبل گزارش ہے ہر مہینہ رکھیے پروگرام. السلام علیکم. شفیع صاحب، وسیم صاحب، ارسلان صاحب، آپ تینوں باقی بچے جلدی جلدی آ جائیے. یہ نعرے بھی ہیں اردو کے نعرے. اب کیا بتانے کا میں کیا السلام علیکم. میں سب سے پہلے مصطفیٰ علی سروری صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے آزاد لٹریری فورم کے زیر اہتمام ایک بہت ہی اچھا اقدام کیا کہ اردو کے تعلق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے ہم کچھ کام کریں، عملی اقدام کریں. تو میں چونکہ اردو میڈیم کا استاد ہوں، اردو مدرسے میں پڑھاتا ہوں گورنمنٹ اسکول میں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسلم فاروقی صاحب ہمارے اردو لٹریری فورم جدہ کے سلیم فاروقی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس پورا تلنگانہ کے اردو میڈیم مدارس کا ڈیٹا ہے. بہت مدارس تو ہیں، لیکن اب جو حال ہے اردو میڈیم کا کہ اس میں اردو میڈیم کے طلباء کی کمی ہوتے جا رہی. سابقہ حکومت نے جو KG to PG کا جو نعرہ دیا تھا انگلش میڈیم کا، تو وہ ایک طرح سے جو پیرنٹس جو چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی کیوں نہ گورنمنٹ کے مدارس میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کریں، ان کے لیے بہت ہی اچھا تھا. لیکن وہ اردو میڈیم اور تیلگو میڈیم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. کئی اردو گورنمنٹ اسکول سے تیلگو جو میڈیم تھے اس سے اردو میڈیم ساتھ میں تھے پیرلل، وہ تیلگو میڈیم بند ہوتے گئے، اور اردو میڈیم کا ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے جو بند ہوا، لیکن اس میں طلباء کی کمی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا اثر ہوا ہے، اور ٹمریز سے بھی اردو مدارس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی کسی نے کہا تھا کہ یہ ٹمریز اردو کے مدارس نہیں ہے، یہ مائنارٹی کے لیے قائم کیے گئے تھے، انگلش میڈیم کے لیے ہے. اس میں روزگار بھی تمام اقلیتوں کو نہیں مل رہا ہے. چونکہ انگلش میڈیم ہے اس لیے کوئی بھی وہاں پر
आ सकते हैं। तो इस तरह से वो जो मदारिस खोले गए उससे उर्दू मीडियम मदारिस को नुकसान हुआ है, रोजगार का भी अलग हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि उर्दू मदारिस की तादाद सिर्फ हैदराबाद में है, जैसा एडवोकेट अभी जो पेशरो मुखर्रिर थे उन्होंने कहा कि अजला की हालत देखिए, तो वहां पर बहुत उर्दू के ताल्लुक से बहुत बुरी हालत है। तो उसके लिए भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमने शहर से या इसका शुरुआत करना है, तो अजला का भी जो सो उसका मद्देनजर रखें। और एक हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया था, हर एक ने उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज जो मिस हो गई है जिसका तस्करा नहीं आया, साबिका हुकूमत ने 76 उर्दू पोस्ट क्रिएट किए थे। उस पे 76 बेहतरीन पोस्ट है उर्दू ऑफिसर के, हर डिपार्टमेंट में उसका तकर्रुर अमल में लाया गया, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ। 76 पोस्ट पे रोजगार तो मिल गया, नए क्रिएट करके दिए गए, वो कोई दूसरा पोस्ट था उसको अपग्रेड नहीं किए, कुछ नए पोस्ट थे, उसका बहुत ही अच्छा काम किया गया, लेकिन उसके जो सो फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। 76 पोस्ट है, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। उसका मकसद ये था कि तेलंगाना की उर्दू जबान सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी सरकारी जबान है, उसमें दरखास्तें दी गई तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दरखास्त समझने वाला नहीं है। उस मकसद से ये 76 उर्दू ऑफिसर्स का